کہ کنٹری ہیڈ ہو. میں نے کہا کہ سر میں کسی اپلیکیشن کا کوئی کنٹری ہیڈ نہیں ہوں. وہ اپنی کرسی سے اچانک اٹھتا ہے, کہتا تیری ماں کدھر سے آتا ہے پیسہ تیرے پاس؟ میں نے کہا سر میں یوٹیوبر ہوں, میرے 8 ملین سبسکرائبر ہیں, ادھر ایڈ سینس ابھی میں بات کر ہی رہا ہوتا. سر میں یوٹیوبر ہوں, میرے 8 ملین سبسکرائبر ہیں, ادھر ایڈ سینس ابھی میں بات کر ہی رہا ہوتا ہوں. کہتا ہے کہ تم میرے وطن عزیز کے بچوں کو خراب کر رہے ہو, کیا کرتا ہے تمہارا باپ؟ میں نے کہا جی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں. تو کہتا ہے تم اتنے کیوں ہو؟ میں چپ رہتا ہوں. وہ چیخ کے بولتے, کہتا بول. میں نے کہا جی سر میں صرف ویڈیوز بناتا ہوں, میں یوٹیوبر ہوں. ماں بہن کی گالیاں وہ دیتا رہتا ہے. اس نے میرے منہ پہ بہت زور کا تھپڑ لگایا. میں بالکل چپ ہو کے ایسے منہ نیچے کر کے کھڑا ہو گیا. تو کہتا منہ تے کر. ابھی میں نے منہ پر کیا نہیں تھا. وہ زور سے چیخ کے کہتا منہ تے کر. ابھی میں نے وہ منہ پر کیا ہی تھا, اس نے مجھے دوسرا تھپڑ لگایا. میں وہاں پہ بڑا ہیلپ لیس فیل کر رہا کہ یار میرے سے ایسا کیا ہو گیا. میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا, اس نے مجھے تیسرا تھپڑ لگایا. مجھے ماں بہن کی گالیاں دی جا رہا ہے. میں اپنا منہ نیچے کر کے کھڑا ہوا ہوں تو میرے تھپڑ ادھر لگتا تھا, پھر وہ کہتا منہ پر کر, پھر میرا تھپڑ ادھر لگتا ہے. وہ ماری گیا جب تک اس کا دل نہیں بھرا. میں نے تو گنے بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ کتنے مارے ہیں. پھر وہ مجھے کہتا کہ اپنی ٹانگیں بینڈ کر. میں نے اپنی ٹانگیں بینڈ کر لی. کہتا ہاتھ اوپر کر. میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لی. وہ گھر میں ایک ویڈیو کال لگاتا ہے جو ایک بچہ ریسیو کرتا ہے جس کی ایسٹیمیٹڈ تقریباً ایج ہوگی 7 سال. میں یہ جب ان کی کہانی سن رہی تھی نا, تو مجھے آپ یقین کریں وہ معصوم چہرے نظر آ رہے تھے جو جن کا کوئی بڑا نام نہیں ہے, جو ہمارے پاکستانی جیلوں میں سب لوگ ہیں جو کہ دشمنی میں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, کسی نہ کسی دشمنی میں لوگوں پہ کیس کر دیا جاتا ہے. ایسے معصوم پاکستانی شہری جو آج جیلوں میں ہیں, ابھی بھی بند ہیں, ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جن سے کوئی انٹرویو نہیں کرتا, جن کی کوئی بات نہیں سنتا. آج اس کی ڈکی بھائی کے یہ مظالم سن کے میری آنکھوں میں اس لیے بھی آنسو آ رہے تھے. چلے ان تو نکل آئے, انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا. ان کے سننے والے بہت تھے, ان کو دعا کرنے والے بہت تھے, مگر بہت سے ایسے پاکستانی دشمنیوں میں اٹھا لیتے ہیں یا دشمنی میں کیس کروا دیتے. کتنا آسان ہے کسی کے اوپر کیس کرنا اپنی دشمنی میں, کسی کو بیجا حب سے بیجا میں رکھنا, کسی کے اوپر ٹارچر کرنا, اس کو بالکل مطلب بہت مشکل ہے. یہاں کے اداروں کے اندر جو لوگ ہیں نا, ادارے نہیں, لوگ جو ہیں جو اپنے طور پہ دشمنیاں کرتے ہیں, وہ ایک معصوم ایک شہری کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان ساری چیزوں کو فیس کرنا. سعد الرحمان ڈکی بھائی جو ہے یہ پیسے بھی دے سکتے تھے, ان کے پاس اختیارات بھی تھے, تب بھی یہ کتنے بے بس تھے. اور وہ ہمارے لوگ جو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جن کو کسی نہ کسی اس میں اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے لیے ضرور میں نے سوچا, مجھے بہت خیال آیا ان کے لیے. پروردگار اگر کوئی بھی ہے نا ایسے جیلوں کے اندر جو معصوم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرائے, ان کے پیرنٹس ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے. بڑا مشکل کام ہے یہ سارا. سنتے ہوئے ان کی سٹوری کے بعد بہت مشکلات ہوئی کہ اداروں بہت اچھے ہوتے, اداروں کے اندر جو لوگ ہوتے نا یہ ہمارے معصوم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. فیملی غلط ہوتی تو ہم آپ کا ساتھ نہ دیتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں مشکل میں ہے, ہماری بیٹی مشکل میں ہے, ہمارا بھائی مشکل میں ہے, تو ہمیں آپ کی اپریسیشن ہی چاہیے. خوش رہیں. اور میں بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف NCCIA آفیسرز ہیں جو درجنوں پوڈ کاسٹ دے رہے ہیں پبلکلی, لیکن بیک اینڈ پہ وہ کیا حرکت کرے اس چیز کا کسی کو نہیں پتا. اور دوسری طرف یہ بگ بردر کا انسٹیٹیوشن جنہوں نے دن رات ایک کر دیا میری فیملی کے لیے. اور جب میں نے ان کا کہا کہ مجھے بتانے دیں لوگوں کو, تو کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے. سیلف لیسلی کام کیا, اور ایک بھی پوڈ کاسٹ ان کے ایک بھی آفیسر نے ایک بھی انٹرویو نہیں دیا. جسٹ ورکنگ ان دا شیڈوز. اور مجھے اور میری فیملی کو ان پہ فخر ہے, اور میری سمپتی ہر اس فیملی کے ساتھ ہے جو کبھی ان کرپٹ NCCIA آفیسر کے تھرو افیکٹ ہوئی ہے. اللہ پاک کسی کی فیملی کو اس چیز سے نہ گزارے جس چیز سے میری فیملی گزری ہے. ایک اور چیز کی بڑی کنفیوژن تھی کہ میرے ایکچولی وکلا کون ہے. تو میرا کیس جو ہے وہ برسٹر امرت شیخ دیکھ رہی ہیں اور ایڈوکیٹ عثمان لطیف جو میرا کیس آگے پرسو کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے پیسوں کے ڈیمانڈ کرتے رہے, ان کو بیجا مارا, اتنا مارا گیا, ان کو شیم لیس طریقے سے مارا گیا. ان کے بچے کو ایک ویڈیو کال کی جو اس کو گالیاں دے رہا تھا, سعد الرحمان کو, اور ڈکی بھائی کو گالیاں دیتا رہا, اور پیچھے سے اس کو بری طریقے سے ٹارچر کیا گیا. اور اس کے بعد ان سے ڈیمانڈ کی گئی پیسوں کی, بڑی مقدار میں ان سے ڈیمانڈ کی گئی. اور یہ ان کے پاس کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں پیسے دے سکا کیونکہ میرا اروپ کا, میرے بھائی ضیاء کا, اور میرا چھوٹا بھائی اس کا, میرے ابو کا, میری امی کا, حتیٰ کہ میرے دادا جن کی کبھی اپیرنس نہیں ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, ان کا بھی اکاؤنٹ انہوں نے منجمد کیا ہوا تھا, ان کو بھی بلاک کیا ہوا تھا. اس کے باوجود مجھ سے جب اتنی بڑی مقدار میں 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تو میں ہیلپ لیس ہو گیا کہ میں کہاں سے لا کر دوں گا اتنی بڑی اماؤنٹ.
اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کا لیپ ٹاپ کھلوا کے اس میں جو ان کی ڈیجیٹل کرنسی تھی اس سب کو USD ڈالر میں کنورٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس سارے پیسے کو اس شعیب نامی بندے نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا۔ یہاں انہوں نے عقل مندی کی، انہوں نے اپنے کسی وہیں پر جیل میں کسی افسر سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے؟ تو یہاں پہ افسر نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کرتے، اور پتہ نہیں اگر کسی نے کیا تو میں پتہ کروں گا۔ اور یہ خبر پہ پورے NIC کے آفس میں پھیل گئی کہ بھئی اس فلاں بندے نے جو ہے شعیب نامی بندے نے ڈکی سے اتنا پیسہ لے کے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا۔ تو اس کے بعد اس سرفراز نامی شخص نے جو ہے وہ میڈیا پر آ کے بتایا کہ ہم نے ریکور کیے ہیں سعد الرحمان کے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی 3 لاکھ کچھ اتنے ڈالر بنتے ہیں یہ اکاؤنٹ، تب ان کو بتانا پڑا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگتا تھا کہ میرے اکاؤنٹ منجمد ہے، میرے باپ کی سرجری ہے، اور وہ رو رہے تھے تو دل ہے ہو رہا تھا کہ ہم کتنے زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے اداروں کے لوگوں سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے کوآپریٹ کیا، میں نے سارا کچھ 23 منٹ کے اندر سارا بتا دیا، انہوں نے 23 دن کا ریمانڈ لیا اور مجھے بیجا مارتے رہے، حب سے بیجا میں رکھا، حتیٰ کہ ان کی فیملی کو بلایا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا تھا ذہنی طور پر۔ عروب سے کہا جاتا تھا کہ ہم تم پر کیس کر دیں گے، ہم تم پہ فلانا کیس کر دیں گے، تم ہمیں پیسہ دو، تم ہمیں یہ کرو۔ ظاہر ہے جو لوگ کبھی عدالتوں میں نہیں گئے، کبھی جنہوں نے جیل کا شکل نہیں دیکھی، ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ ڈر جاتے، اور ان کی پوری فیملی اس سب چیزوں کو فیس کرتی رہی۔ اور اس کے بعد اروپ نے کہا کہ جو یہ پیسے کہہ رہے ہیں آپ ان کو دے کے جان خلاصی کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اروپ نے جو ہے وہ بیل لے لی، اپنی اریسٹ سے پہلے کی ایک بیل لے لی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر مزید پریشرائز کیا کہ ہم آپ پر نیا کیس کر دیں گے، اور یہ سرفراز نامی بندہ ان کو ڈراتا رہا کہ ہم تمہارے پر کیس بھی کر دیں گے، اور ہمارے پاس تمہاری ساری FIR بھی ہے، ہم تم پر نئی FIR کر دیں گے، اور اس کے بعد جج ہمارے ساتھ، مطلب جو وہ ان کو ڈرانے کے لیے کر سکتا تھا ان سے پیسے ریکور کرنے کے لیے۔ اور بالآخر تنگ آ کے انہوں نے اپنے ماموں سے جو کہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے ان سے 60 لاکھ روپے کی اماؤنٹ لے کر اس بندے کو دے دی، اور اس کے بعد ان کا رویہ تھوڑا بہت نرم ہوا، مگر یہ رکنے والا نہیں تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک بگ برادر کا نام لیا کہ ایک بندہ ان سے آ کے ملتا رہا NIC آفس میں، ان سے پوچھتا رہا کہ تم سے انہوں نے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی، تو ڈکی بھائی شروع میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکے، اور بعد میں جب ان کو پتہ چلا، اس بندے کو خود پتہ چل گیا کہ اس سعد الرحمان نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، تو انہوں نے آ کر ایک دن کہا کہ تم نے اس کو پیسے کتنے دیے؟ تب انہوں نے اس کو بتانا پڑا کہ ہاں بھئی میں نے ان کو 60 لاکھ روپے کی رقم دی ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ اس نے ان کے گھر جا کے ایک بندے سے رابطہ کیا، ان سے پوری معلومات لی، تفتیش کی، اور اس کے بعد جب سعد الرحمان صاحب جو ہیں وہ جیل پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے آ کے جیل میں بھی ان سے ملاقات کی۔ ان کی فیملی نے پہلے آ کر ان سے پوچھا کہ ایک بندہ ہمارے گھر آیا ہے اور وہ آپ کا دوست بتاتا ہے آپ کو، تو کیا اس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ڈکی نے کہا کہ ہم ہوپ لیس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے کو کوئی مدد نہیں کرتا، ہم جس سے بھی مدد کی امید لے کر جاتے ہیں وہ ہماری مدد کرنے سے انکاری ہے، تو اس وقت جو بھی ملتا ہے جیسا بھی ہے اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے ہم نے کوآپریٹ کیا، ہم نے سب بتایا، اور وہی جو شخص تھا جو بگ برادر کہہ کے جو بندہ تھا جس کو انہوں نے سلوٹ بھی کیا، اور میں بھی سلوٹ کروں گی کیونکہ وہ ہمارے ادارے کا ایک ہیرو تھا، FIA کا بندہ تھا، انہوں نے ان کے اوپر پھر اس کے بعد اروپ کی مدیت میں کیس درج کیا، ایک عدالت میں ایک FIR درج کی جس کے اندر ان تمام لوگوں کو نامزد کیا گیا، اور FIA نے بھی اس کے اندر اپیرنس کی، اور اس کے بعد سعد الرحمان کا کیس دیکھا گیا، اور اس کے بعد ان کی بیل ہو گئی اور پھر یہ گھر آ گئے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان 100 دنوں میں اتنا کچھ بھگتا ہے بتانے کے لیے میرے پاس شاید 6-7 گھنٹے ہوں، مگر مختصراً بتا رہا ہوں، جیل کا احوال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو کچھ جیل میں ہوتا ہے۔ میں یہ جب ان کی کہانی سن رہی تھی نا تو مجھے آپ یقین کریں وہ معصوم چہرے نظر آ رہے تھے جو جن کا کوئی بڑا نام نہیں ہے، جو ہمارے پاکستانی جیلوں میں سب لوگ ہیں جو کہ دشمنی میں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی دشمنی میں لوگوں پہ کیس کر دیا جاتا ہے۔ ایسے معصوم پاکستانی شہری جو آج جیلوں میں ہیں، ابھی بھی بند ہیں، ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، جن سے کوئی انٹرویو نہیں کرتا، جن کی کوئی بات نہیں سنتا۔ آج اس کی ڈکی بھائی کے یہ مظالم سن کے میری آنکھوں میں اس لیے بھی آنسو آ رہے تھے، چلے ان تو نکل آئے، انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا، ان کے سننے والے بہت تھے، ان کو دعا کرنے والے بہت تھے، مگر بہت سے ایسے پاکستانی جن کو ادارے اپنی دشمنیوں میں اٹھا لیتے ہیں یا دشمنی میں کیس کروا دیتے۔ کتنا آسان ہے کسی کے اوپر کیس کرنا اپنی دشمنی میں، کسی کو بیجا حب سے بیجا میں رکھنا، کسی کے اوپر ٹارچر کرنا، اس کو بالکل مطلب بہت مشکل ہے۔ یہاں کے اداروں کے اندر جو لوگ ہیں نا، ادارے نہیں، لوگ جو ہیں جو اپنے طور پہ دشمنیاں کرتے ہیں، وہ ایک معصوم ایک شہری کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان ساری چیزوں کو فیس کرنا۔ سعد الرحمان ڈکی بھائی جو ہے یہ پیسے بھی دے سکتے تھے، ان کے پاس اختیارات بھی تھے، تب بھی یہ کتنے بے بس تھے۔
اور وہ ہمارے لوگ جو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کو کسی نہ کسی اس میں اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے لیے ضرور میں نے سوچا، مجھے بہت خیال آیا ان کے لیے۔ پروردگار اگر کوئی بھی ہے نا ایسے جیلوں کے اندر جو معصوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرائے، ان کے پیرنٹس، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ بڑا مشکل کام ہے یہ سارا سنتے ہوئے ان کی سٹوری کے بعد بہت مشکلات ہوئی کہ اداروں بہت اچھے ہوتے ہیں، اداروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے معصوم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ باہر ٹکی بھائی نے اپنے اوپر بیتے ہوئے مظالم پہ کچھ روئے بھی، کچھ اپنی پریشانیاں بھی بتائیں، اپنی وہ تمام چیزوں کو شیئر کیا جو انہوں نے اس تمام عرصے کے اندر دیکھا۔ کچھ ایسے چہرے آپ نے پتہ ہوگا کہ اس اسٹرالوجی اقرا قول ابھی تک ملنے نہیں، کہ انہوں نے کہا اپنے ولاگ میں کہ میں ملنے جانا چاہتی تھی، میں نے کال کی تو روپ نے کہا ٹکی بھائی ابھی سخت ذہنی کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے مل سکے۔ اور در پردہ یہاں پر انہوں نے ابھی بتایا بھی کہ ان کی کس کس جگہ سے مدد ہوئی، اور کون تھا جو مشکل وقت میں کھڑا تھا اور کون تھا جو مشکل وقت میں کھڑا نہیں تھا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ یہ بڑا ایک سنگین مرحلہ تھا جس میں سے گزر گئے، اور بہت سے چہروں کو بے نقاب بھی کیا، بہت سی چیزوں کے حوالے سے بات بھی ہوئی۔ پروردگار ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے آسانیاں کریں جو کہ اس وقت جیلوں میں یا کسی بھی پریشانی میں۔ اللہ پاک چلے، یہ تو شکر ہے کہ یہ بے گناہ تھے، کوئی ان کے اوپر ایسا کیس نہیں تھا، اور یہ گرفتاری سے نکل کر بہت مشکل وقت دیکھ کر باہر آ گئے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور ضرور مجھے بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ اور جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں اور جو کسی نہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، میری پروردگار ان کو آزادی دے اور ان کو ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرے، اور ہمارے جو اداروں میں جو غلط لوگ ہیں نا، ان کو بھی اللہ پاک ہدایت کے رستے پر چلائے۔ اپنے رکھے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔